ایک تو یہ عظیم سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اور فرمان ہوتا ہے النکاح نصف الایمان، ایک اس کی ادائیگی پہ، اور دوسرا اس موقع پہ اس عظیم محفل کے انعقاد کرنے پر۔ اللہ کریم یہ شعور تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے کہ اس عظیم موقع پہ یہ اللہ رسول کو یاد کیا گیا۔ ہماری طرف شہروں میں اور دیگر آج کی لڑکیوں کے لوگ کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ ہیں، وہ اپنی شادی کے موقعوں پر ڈھول باجے میراثی گانا بجانا اور گولے بجانا اور ہوائی فائرنگ کرنا اس کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اتنی عظیم سنت اور اتنا عظیم فریضہ، اس کی ادائیگی میں اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے، محبت کے ساتھ اور محبت نال توجہ ہے۔ بعض لوگ مثال کے طور پہ میراثی ناچ رہے ہیں اور ان پہ وہ پیسے پھینک رہے ہیں، اور ادھر توجہ کرنا، میرے آقا علیہ السلام کے نعتخواں، میرے آقا کی تعریف کرنے والے سرکار کی نعت پڑھیں، ہم ان کے قدموں پہ روپے ڈالتے ہیں، اور ادھر وہ ناچیں اور وہ عجیب اول پھول پکیں، ان پہ پیسے نچھاور ہوتے ہیں۔ خود اندازہ لگاؤ، حلال کی جو کمائی ہوتی ہے نا وہ مقدس مقام پہ خرچ ہوتی ہے، حرام والی کمائی ادھر خرچ ہوتی ہے۔ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ کریم نے تمہیں رزق حلال عطا فرمایا، اور تم ان افواہ حضرات جو اہل سنت کی سنت ہیں، جو نعت شریف جب پڑھتے ہیں تو اس کے رسول کا ایک سیلاب انسان کے قلوب و اذہان میں موجود ہو جاتا ہے، اور ان کے اوپر تم پیسے ڈالتے ہو، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں۔ خواجہ شرف الدین بصیری نے قصیدہ لکھا تھا، میرے آقا نے چادر عطا فرما دی تھی، محبت کے ساتھ۔ تھوڑا سا ٹائم لوں گا، ایک اور بھی شکایت ہے، کیونکہ میں بھی صاحبزادہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں بھی قرآن عزیز کو اٹھاؤں اور ایک آیت کی معنی کروں، پھر دوسری آیت کی معنی کروں، پھر تیسری آیت کی معنی کروں، پھر پورے سپارے کی معنی کروں، تو بات نہیں بنے گی۔ جتنا یاد ہو سارے کا سارا ایک نشست میں بیان نہیں ہونا چاہیے، کچھ دوسرے وقت کے لیے بھی رکھ لینا چاہیے۔ وہ جو ہے حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت کی ادائیگی کے موقع پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بات بتاؤ، کسی کا نکاح ہو رہا، شادی کی تقریب ہو رہی اور اس نے گولا چھوڑا اور ہوائی فائرنگ کی، 12 روپے کی گولی یا وہ 18 روپے کی گولی، 22 روپے کی گولی، تو گویا وہ گولا نہیں بجا رہا، وہ ہوائی فائر نہیں کر رہا، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو آگ لگا رہا ہے۔ آگ لگا رہا ہے نا، تسلیم کرتے ہیں میری بات؟ کیوں؟ اگر وہ گولا 10 روپے کا ہے، 20 روپے کا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، آگ نکلتی ہے، شعلہ نکلتا ہے، تو گویا وہ 20 روپے کو آگ لگا رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، اسراف کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اور اس عظیم موقع پہ جس کو رب پسند نہ فرمائے وہ شادی خانہ آبادی نہیں ہوتی، بلکہ شادی خانہ بربادی بن جاتی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ ابتدا صحیح ہوگی انتہا صحیح ہوگی، ابتدا ہی اللہ رسول کے احکام کے خلاف ہوگی تو یہ عظیم بندھن زیادہ ایسا نہیں چلے گا، درمیان میں کچھ نہ کچھ ایسے چیزیں پیدا ہو جائیں گی جو اس عظیم رشتے کے اندر اس کو توڑنے والی بلکہ اس کی کینچی ثابت ہوں۔ لہذا اللہ کریم ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس عظیم موقع پہ اللہ رسول کا ذکر کیا جائے گا۔ بھائی آپ خوش نصیب ہو، کیونکہ کسی مقام پہ اگر کسی مقام پہ یا اکثریت مقامات پہ آپ کو لنگر کھلائے نا تو پھر آپ کو وہ گانے بجانے والے ماحول میں بٹھا دیتے ہیں اور آپ کی بڑی خوشی بھی بیٹھتے ہو، کوئی چرس پی رہا ہوتا ہے، کوئی شراب، کوئی سگریٹ، کوئی نسوار، اپنے اپنے مشغولات ہیں،
یہ تو آل رسول کا کرم ہے کہ آپ کو لنگر کھلا کے اللہ کے گھر میں ذکر کے لیے بٹھا دیا ہے، اللہ کے گھر میں ذکر کے لیے بٹھایا ہے، اور یہ اللہ کے بڑے احسانات ہیں۔ یعنی دوستو، میں آپ کے ذوق کے مطابق گفتگو نہ کر سکوں، معذرت ہوا کیونکہ میرا گلا کام نہیں کر رہا، کچھ پروگرام تھے اس حوالے سے مصروف تھا۔ البتہ چند ایک باتیں، اور میں کسی کا ٹائم بھی نہیں لینا چاہوں گا، چند ایک باتیں آپ کو ہدیہ کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایسی جو نشست ہوتی ہے نا، ان میں محبت کو بکھیرا جاتا ہے، ان میں عقائد کو سمجھایا جاتا ہے، ان میں اعمال کی درستگی کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم ہم تمام کی حاضری کو اس مقدس دربار عالیہ میں مقبول فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ محبت کے ساتھ اس آپ سے محفل تو پہلے لنگر نہ دے دینا، سلے رہے دیو ایک بہت بڑا مسئلہ۔ وجہ ہے لوگوں، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، وہ خلق منہا زوجہا، اور پھر اس سے اللہ نے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالٌ كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے کثیر مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے، اعلان ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کسی خاص گروہ کو آواز نہیں دی، کسی ایک طبقے کو آواز نہیں دی، کسی ایک خاندان کو آواز نہیں دی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، انہوں نے صرف اور صرف ایک قوم کو پکارا، اپنے ماننے والوں کو پکارا۔ تورات نے ایک قوم کو پکارا، انجیل نے ایک قوم کو پکارا، زبور اور صحیفوں نے ایک قوم کو پکارا، مگر اس اسلام کی عالمگیر دعوت سے قربان جائیں، اگر پوری نسل انسانی کو کسی نے خطاب کیا، یا تو وہ رسول اکرم صاحب قرآن ہے، یا اللہ کا انقلابی قرآن عزیز ہے۔ ان دو نے، یا قرآن نے یا صاحب قرآن نے، پوری نسل انسانی کو پکارا، اور اس مقام پہ اللہ پورے انسانوں سے خطاب فرما رہا ہے، اے لوگوں اس رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ جہاں پہ تقوی کیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقوی نماز پڑھ لینے کا نام ہے، تقوی روزہ رکھ لینے کا نام ہے، تقوی حج کر لینے کا نام ہے، اور تقوی گلی محلے کا گشت کرنے کا نام ہے، تقوی 20 دن کا چلہ یا سال کا چلہ یا 40 دن کا چلہ لگانے کا نام تقوی ہے، یا چھوٹی سی شلوار پہن لینے کا نام ہے۔ بچیاں بھی شلوار لا کے نبی تقوی نہیں نا روزہ ہے۔ ارے لوٹے جو ہے نا، لوٹے وہ مسجد کے باتھ روم میں ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اٹھا کے پیٹھ پہ رکھ لے، یہ تقوی تو نہیں ہے، کہتے ہیں یہ تقوی ہے۔ اب دیکھیں کس طرح سے اللہ کا قرآن گفتگو کر رہا ہے، لوگوں تقوی اختیار کرو، اور ابتدائی آیات میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ جو قرآن ہے نا، یہ متقین کو ہدایت دینے والا ہے، یہ متقین کو ہدایت دے رہا ہے قرآن۔ اب ذرا توجہ کرو، متقین، اگر نمازی متقی ہے تو قرآن صرف گروہ نمازی کو ہدایت دے رہا ہے، اور جس نے نماز نہیں پڑھی قرآن اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ اور اگر روزہ تقوی ہے تو جس نے ذوق کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو اللہ کا قرآن اس کو ہدایت نہیں دے گا، صرف روزگار کو ہدایت دے گا۔ اور اگر تقوی کا نام حج کرنا ہے تو صرف حاجی کو اللہ کا قرآن ہدایت دے گا۔ اے اللہ کے قرآن، تو سراپا ہدایت ہے، کیا تو صرف ایک گروہ کو ہدایت دے رہا ہے؟ ھدی للمتقین، جس نے نماز پڑھی، جس نے حج کیا، جس نے قرآن کی تعلیم پڑھی، اور جس نے اللہ کے گھر کا طواف کر لیا، اور جس نے روزہ رکھا، جس نے نیک اعمال کیے، اے اللہ کے قرآن تو اسے ہدایت دے رہا ہے اور باقیوں کو ہدایت نہیں دے رہا۔ اللہ کے قرآن کے سینے سے آواز آئی، اے سوال کرنے والوں، ولا رقب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشکی کا ذکر میرے اندر، ہر طریق کا ذکر میرے اندر، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی چیز کا ذکر میرے اندر، ہر بڑی چیز کا ذکر میرے اندر۔ اے کائنات والے لوگوں سننا، تقوی
تو اس کا نام رہی. اگر یہ بھی مان لیں اعمال کا تقویٰ ہے، مگر یہ بات کی بات ہے اگر قرآن ہدایت دے رہا ہے، اس مستقل ہدایت دے رہا ہے تو کملی والے کا ادب کرنے والا ہے. قرآن میں ان الذين يحبون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ارے وہ لوگ جنہوں نے اپنی آواز کو رسول کی آواز میں پست کیا، رسول کا ادب کیا، پروردگار عالم ان ادب کرنے والوں کے قلوب کو تقوی کے لیے پسند فرماتا ہے. لهم مغفرة واجر عظيم، رسول کے دیوانے کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. بتائیے چلا تقویٰ نام ہے رسول کی محبت کا، تقویٰ نام ہے میرے آقا کے ادب کا. اور جو ادب کرنے والا ہے، جو محبت کرنے والا ہے، 6666 آیات بینات کا مجموعے سے ہدایت دے رہا ہے، اسے ہدایت کا نور اس کے اندر تقسیم فرما رہا ہے. اور اگر نماز روزہ یہ بھی تقویٰ ہے، مگر اللہ کی قرآن نے کہا نا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر رسول اکرم کی خوب عزت و توقیر کیا کرو. ایمان لانے کے بعد رسول کی عزت و توقیر کیا کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس کے بعد رسول کا ادب کر لینے کے بعد، رسول سے محبت کر لینے کے بعد، رسول کی تعظیم کر لینے کے بعد صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا تمہارا کام ہوگا. اسے قبول کر لینا رسول محمد کا کام ہوگا. تقویٰ نام ہے محبت رسول کا، تقویٰ نام ہے غلامی رسول کا. ارشاد ہوتا ہے لوگوں تقویٰ اختیار کرو، اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی کچھ بھی نہ تھا. اللہ کریم نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، تنہائی تھی، جنت کے اندر تو بڑے ثمرات تھے، برگوبار تھے، اور جنت کے اندر بڑی موجیں تھیں. مالک کوئی ہمدرد ہونا چاہیے، اللہ کوئی ساتھی ہونا چاہیے. آدم علیہ السلام سوچ کے سو گئے، اس کا سے کام لے رہا ہوں. ادھر سوئے جب بیدار ہوئے اما ہوا سلام مجاہ علیہ السلام نے موجود ہے. محبت کے ساتھ اما ہوا سامنے موجود، نگاہ کبھی کائنات نے فرمایا. اور نشر الدین میں اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے پیشوا لکھتے ہیں. میری کتاب کا حوالہ میرے نصرت کا حوالہ نہیں، اشرف علی تھانوی نے نشر الدین کے اندر لکھا. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت سیدہ حوا کو سامنے دیکھا، نگاہوں کو اٹھایا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، تیرے حق مہر ادا کرو. اے پروردگار عالم وہ حق مہر کیا ہے؟ حق مہر کس چیز کا نام ہے؟ میرے رب نے فرمایا اے آدم تیری نسل سے میرا محبوب پیدا ہوگا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا. اگر مجھ سے پیدا نہ کرتا، اے آدم نے آپ کو پیدا نہ کرتا، اس کی ذات پر 10 دفعہ درود و سلام کرنا تمہارا کام ہوگا، حق مہر قبول کرنا تمہارے رب کا کام ہوگا. تو میری اور تیری ابتدا بھی ضروری ہے. ہم سب کی ابتدا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر ہے. تو جب انہوں نے درود پڑھا تو حق مہر ادا ہو گیا. یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے. اور پھر رب کائنات نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اللہ کریم نے اس سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا. یہ اپنی وہ تخلیق کے شاہکار بتا رہا ہے، تخلیقی مراحل بتا رہا ہے کہ لوگوں میں اتنا قریب ہوں، اگر چاہوں تو پانی سے بشر بنا دوں. ایک جملہ اگر ہو نا تمہاری پارٹی کا کوئی لیڈر، کوئی نون گروپ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کانگریس پارٹی سے، کوئی کس سے، کوئی کس سے، تو جناب اپنا کاروبار چھوڑ کے نا کوئی لوگ خرچے کر کے گڑیاں دے دو کہ نعرے مار کے اپنی لیڈر لے.
کیوں کوئی آپ کا روٹی جیسا کوئی کپڑا کوئی مکان دے گا کچھ بھی نہیں. تھی ووٹ دے ہو جتوں جی تھی نکمے نعرے مار انہوں کا ذکر کر اپنا دماغ خراب کر انہیں دینا کچھ بھی نہیں. کیونکہ جس وقت وہ جیت جاتے ہیں وہ تو اپنے ایسی روم کے اندر ہوتے ہیں, وہ اپنے ایسی والی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. بھوکا تو دور کرتا ہے, ارے اس کا نعرہ لگا جس نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے اسی کے پیٹ پہ 1 پتھر تھا. اس رسول کا نعرہ لگا جس رسول علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں دیا, اولاد کے 10 سال کی عمر کے حوالے فرما دیا, اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. سیدہ خاتون جنت آئی, انہوں نے آپ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ غلام عطا فرمائے, کوئی لوڈی کوئی باندھی عطا فرما دے, کیونکہ چکی چلا کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. رسول علیہ نے فرمایا نہیں, تیری امت میں تقسیم کروں گا, تیری امت میں تقسیم کروں گا. وہ اپنا آئیڈیل اسے بناؤ نا, اس کا ذکر کرو جس کو رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا والوں تمہارے لیے بہترین نمونہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اسی اپنا بھی نہ مانو, اس کا ذکر کرو, اس سے محبت کا تعلق استوار کرو اور ذات کی بیٹا کرو محبت کے ساتھ. کیا دوستو, رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم شان کہ میرے رب نے اپنی قدرت کا کلام مقدس میں اظہار فرماتے فرمایا میں نے بشر کو پانی سے بھی پیدا فرمایا, میں نے بشر کو مٹی سے پیدا فرمایا, اور میں نے بشر کو نور سے بھی پیدا فرمایا. مٹی سے آدم علیہ السلام بنے, اور پانی سے میں اور آپ کو قیامت تک آنے والی مخلوق بنی, اور نور سے فرشتے اور محمد مصطفیٰ بنے. حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں میرے سامنے کامل بشر آ کے کھڑا ہو گیا, فتمثل لها بشرا سویا. ہم نے روح الامین کو مثل بشر بنا کے حضرت سیدہ مریم کی طرف روانہ کیا. وہ مثل بشر بن کے گئے ہیں, وہ سراپائے نور, مگر اللہ اپنی تخلیق کے مراحل بیان فرما رہا ہے. جس طرح وہ تخلیق فرماتا ہے, جس طرح وہ پیدا کرتا ہے, اس کے مراحل کا ذکر ہو رہا ہے کہ دنیا والوں سنو, میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مثل بشر بنا کے سیدہ مریم کے دربار کے اندر بھیجا. حضرت مریم ڈر گئی تو آپ نے فرمایا قال انما انا رسول ربک لاحب لک غلام زکیہ. اے اللہ کی محبوبہ ڈرو نہیں, میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں, کافر ہوں, پیغام لے کے آیا ہوں, کچھ دینے آیا ہوں. لاحب لک غلام زکیہ, تاکہ میں آپ کو ایک ستھرا بیٹا عطا کرنے آیا ہوں, میں آپ کو ایک بیٹا دینے آیا ہوں, میں آپ کو ایک بیٹا دینے آیا ہوں. کون کہتا جبرائیل علیہ السلام مجاز کی نسبت اپنی طرف فرمائے. تو اگر ہم کہہ دیں کہ ہم روز کے دربار پہ جائیں گے, سولم شریف میں جائیں گے, وہاں سے دعا کروائیں گے, اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے گا. لوگ کہتے ہیں جی شرک ہو گیا, شرک ہو گیا, بیٹا دے گا اللہ, بیٹی دے گا اللہ. کوئی ولی کچھ بھی نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا. ارے قرآن کو اٹھا کے دے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے سیدہ مریم میں آپ کو بیٹا عطا کرنے آیا ہوں. بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. جبرائیل فرماتے ہیں میں لینے آیا ہوں, مگر وہ فتویٰ لگاتے ہیں سنی مشرک ہیں, اور یہ ایسے ولیوں کے پاس جا کے بیٹے مانگتے, ولیوں کے پاس جا کے اولاد مانگتے. میں نے کہا ہماری اوپر تان و تشریح نہ کر, ہماری اوپر غصے اعتراض نہ اٹھا, پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لے. جسے اپنا مجدد مانتا ہے, جسے اپنا حکیم الامت میدان دیوبند مانتا ہے, جس کا نام اشرف علی تھانوی ہے, وہ بھی ایک اللہ کے ولی سے پیدا ہوا ہے اور محبت کے ساتھ گیا ہے. وہ اللہ کے ولی کی تلاش سے پیدا ہوا, اور اپنے سوانح حیات کے اندر وہ لکھتے ہیں افضات یومیہ میں کہ میری ماں کی کوئی اولاد نہ, میری ماں کی کوئی اولاد نہ. تو میرے ماموں ایک مجذوب کے پاس گئے. کس کے پاس گئے بولو؟ مجذوب کے پاس گئے,
اور جا کے کہا جی میری بہن کو جو اولاد ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، تو دعا فرمائے میری بہن کی اولاد کو اللہ زندہ فرما دے۔ اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ میرے ماموں اس مظلوم کے پاس گئے، اللہ والے کے پاس گئے، تو گویا مجدد دیوبند کے ماموں اللہ کے پاس نہیں گئے تھے، اللہ کے پاس گئے تھے۔ آج ہم اگر یہاں پہ آئے لیکن اللہ کے پاس جاتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، ارے اپنے مجدد کی خبر ہے، ماموں مانگنے کے لیے اللہ کے پاس نہیں گیا، وہ ایک مجلوب کے پاس گیا، اور پھر مجلوب نے کہا اللہ تیری بہن کو 2 بیٹی عطا فرمائے گا، 3 نہیں، 1 نہیں، مجلوب ہے، سالت نہیں، اور سالت کی منزل مجلوب سے مشکل ہے، اور یہ مجلوب کے علم کا مقام ہے، سالت کا مقام کتنا ہوگا؟ سالت جو شریعت کا پاسدار ہے، علمدار ہے کہ جی اللہ تیری بہن کو 2 بیٹے عطا کرے گا تو بیٹوں کا نام علی کے نام پر رکھنا، بیٹوں کا نام علی کے نام پر رکھنا۔ تو پتہ یہ چلا علی کا نام بھی مرنے نہیں دیتا، علی کا نام مرنے نہیں دیتا۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ تو کوئی کرو فرق کے ساتھ مولا علی کی عظمت بیان کرتے ہو کہ عمر بن عبد الغنی کے مقابلے میں مولا علی جب نکلے تو آپ نے تلوار کو اٹھایا اور اس کے سر پہ ضرب لگائی، اس کے سر کو کاٹ کے خود کو کاٹ کے، یعنی لوہے کی جو زرہ تھی، جو جنگ کا لباس لوہے کا تھا، مولا علی کی ایک ضرب سے سر بھی کٹ گیا، وہ زرہ بھی کٹ گئی، اسی ایک ضرب سے گھوڑا بھی کٹ گیا، اور پھر مولا علی کی تلوار زمین پر گری۔ ایک بندہ کہنے لگا ارے یہ نہیں ہو سکتا، ایک بندے میں طاقت نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا نا قرآن پر، انہوں نے کہا سے میں نے کہا ہم طرح کئی فعال رب مجھے صحابہ تھے، اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ارے چھوٹے چھوٹے آوازیں، سب سے چھوٹا بندہ، اس کے پاؤں میں اللہ نے کنکری دی اور ہاتھی والوں کا مقابلہ کیا، اس نے ہاتھی والوں پہ کنکری ڈالی نا، وہ کھائے سے بھوسا بن گئے، وہ نیست و نابود ہو گئے۔ میں نے کہا اس دربار کی عواموں کی اتنی طاقت ہے، پہلوان کی طاقت کی عظمت کیا ہوگی؟ مولا علی اس دربار کا پہلوان ہے۔ پیارے دوستو، ماموں نے کہا، مظلوم نے کہا جی 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام اشرف علی اور ایک کا نام اکبر علی، ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے۔ مظلوم نے کہا سن، ایک دنیا دار دین کا عالم ہوگا اور دوسرا مظلوم ہوگا، یہ علم ہے، یہ علم اللہ کے رسول کے دیوانوں کا یہ علم ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ تو اشرف علی فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کی دعا سے میرا بڑا بھائی پیدا ہوا، اس کا نام اکبر علی تھا، وہ مظلوم تھا، اور میرا نام اشرف علی، میں دین کو سمجھنے والا ہوں۔ یہ کہاں سے آئے؟ یہ اللہ کے ولی کی دعا سے پیدا ہوئے، یہ اللہ کے ولی کی بولو دعا سے پیدا ہوئے۔ تو پیارے دوستو، اگر ہم یہ جو شادی کی سنت ہے اور یہ جو ایمان کا اہم فریضہ بھی ہے، اگر اسے دیکھیں نا تو ہمارے سامنے رسول عربی علیہ السلام کی وہ پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا اتنی گرامی آتا ہے کہ جس وقت آپ کی شادی ہوئی نا، آپ کی شادی تو حق مہر 400 درہم مقرر ہوا، تو میری آقا علیہ السلام کی پیاری شہزادی کو پتا چلا تو رونا شروع کر دیا، ابا حضور میرا حق مہر یہ دنیا کے روپے پیسوں میں نہیں ہوگا۔ بیٹی پیار رکھتی عرض کرنے لگی، ابا حضور قیامت کے روز جب آپ کی گناہگار امت اس صراط سے گزرے، آپ کی بیٹی ہاتھ اٹھائے پروردگار گناہگاروں کو جنت عطا فرما دے، یہ میرا حق مہر ہونا چاہیے۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وہ پرچہ لے کے دربار رسول میں آئے جس پہ لکھا ہوا تھا امت کے معاملے میں جیسی بنت رسول کی رضا ہوگی
ہم ایسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ حضرت سیدہ طیبہ فرماتی ہے، ارے اس حریر کے ٹکڑے کو، اس کاغذ کے ٹکڑے کو، اس عظیم رقعے کو میرے قسم کے اندر رکھ دینا، جس وقت اللہ کی دربار میں مجھے اٹھایا جائے گا، میں اس کو سامنے رکھ کے عرض کروں گی پروردگار یہ میرا حق مار ہے، آج میرے بابا کو پریشان امت کے معاملے میں نہیں ہونے دینا، ہاتھوں کو اٹھا دوں گی، رب فرمائے گا ایک ہندی رسول تو شفاعت کرے گی، تیرا پروردگار تیرے بابا کی گناہگاروں میں سے معاف فرما دے گا۔ اور پھر اگر جیب کے حوالے سے دیکھا جائے مقام غور ہے تو جس وقت سیدہ پاک کی شادی ہوئی نا، اس رسول کے گھر کے وہ عظیم عورت کہ جو رسول ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، مگر جس وقت سیدہ پیدا ہوئی تو رسول علیہ السلام نے اپنے پاؤں میں نالین نہیں پہنے، بھاگتے آ کر ہم کیسے چلتے اور فرماتے دنیا والے مصطفیٰ کے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی ہے۔ رسول عربی ساری کائنات سے اللہ کی رحمت ہے اور رسول کے گھر کے لیے رحمت سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ اس وقت ان کا جیب نکلا نا، آج تو جیب کی عدم ادائیگی کی وجہ سے عورتیں گھروں کے اندر نہیں، کیونکہ لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے، تو بچی کا جو باپ ہوتا ہے وہ کہاں سے دے، اور اس وجہ سے وہ بچیاں گھروں کے اندر ہیں۔ جبکہ شریعت کو دیکھا جائے، اگر رسول عربی علیہ السلام کی زندگی کو معیار بنایا جائے تو میرے آقا علیہ السلام کے کاشانہ نبوت تھے۔ جس وقت سیدہ کا جیب نکلا، ایک چکی تھی اور ایک بستر تھا اور ایک تکیہ، کچھ پلیٹیں تھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جیب بنت رسول کا دیکھا تڑپ اٹھے، رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ، ساری کائنات کے رسول کی بیٹی کا یہ مصطفیٰ کا جیب ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلام صبر کر، جو دنیا میں مسافر ہو اس کے لیے اتنا سامان بہت ہوا کرتا ہے، جو دنیا میں مسافر ہو تو یہ رسول علیہ السلام نے یہ تمہیں تعلیم دی ہے، اور سیدہ خاتون جنت کے گھر سے ہمیں یہ تعلیم عطا ہوئی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، ایک مولوی مجھ سے کہنے لگا کہ آپ سیدوں کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو سنی ہے، کہنے لگا جی میں سنی ہوں۔ میں نے کہا تو اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتا ہے؟ کہنے لگا ہاں جی میں بریلوی بھی ہوں۔ یاد رکھنا بریلوی کوئی مسلک نہیں، بریلوی کوئی مسلک نہیں، یہ جگہ کا نام ہے جہاں پہ اعلیٰ حضرت کا ڈیرا تھا، اس نسبت سے ہم اپنے ساتھ بھی بریلوی لگا لیتے ہیں۔ میں نے کہا تو سنی بھی ہے بریلوی بھی ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات علی اہل سنت والجماعت، آل سنت والجماعت، کہ جو میری آل کی محبت میں مرے گا وہ آل سنت والجماعت میں ہو کے مرے گا۔ رسول کی زبان سے سنی وہ ہوگا جو والے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ایک ان لگا بھی عالم کا مقام بلند ہے۔ میں نے کہا کوئی شک نہیں، نماز صلی اللہ علیہ وسلم علماء کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، بہت بلند مقام کہ لگا پھر آپ سے ایک عام شریعت کو بڑی اس کی پروٹوکول اس کو دیتے ہو اور بڑی اس کی عزت کرتے ہو۔ میں نے کہا یاد رکھ مولوی صاحب، اگر تیرے دماغ میں لگ جائے اور تو ہو جائے دیوانہ، لوگ کہیں گے منا پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے، منا پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے۔ اور اگر یہ معاملہ چھوٹے سے سید سے کیسا جائے نا، اس کا دماغ میں جاتا رہے، خدا کی عزت کی قسم لوگ کہیں گے دیوانہ شادہ بھی جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تو ان کے دیوانوں سے نہیں مل سکتا، سجودوں کی بات نہ کرنا یار، تیرا مطالعہ دیوانوں کے ساتھ نہیں، تو پاگل ہو، لوگ پاگل کہیں گے، ان کا دماغ آؤٹ ہو جائے تو کہتے دیوانہ شاہ بازی جا رہے ہیں۔ ان کی اتنی شان ہے تو کیا رب کائنات کے قرآن نے جس آل رسول کی شان بیان فرمائی ہے کوئی وہ نئے بندے بنائے گا، آسمان سے نازل کرے گا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ یہ سید ہی ہے۔ اب تو بریلوی سن اعلیٰ حضرت کا فتویٰ فتاوی رضویہ کو تھا چوٹی ملک کے اندر، انہوں نے فرمایا جس نے کسی سید آل رسول کی توہین کی وہ کفر میں داخل ہو گیا، وہ کافر ہو گیا جس نے سید کی توہین کی۔ اور دوسرے مقام پہ 20ویں جلد کے اندر وہ رقم دراز ہو گئے، دنیا والوں سنو کہ اگر استاد کے پاس سید پڑھ رہے تو استاد اسے سزا نہیں دے سکتا،
استاد اسے سزا نہیں دے گا. کیوں؟ علم تو ان کی طرف سے آیا. ہاں اگر اس پہ حد قائم ہو, قاضی اور جج اسے سزا دے تو ان کی نیت یہ ہوگی کہ شہزادے کے قدموں سے مٹی جاڑ رہے ہیں, شہزادے کے قدموں سے مٹی جاڑ رہے ہیں. تو یہ سارے قوانین, یہ ساری محبتیں اور یہ ساری رحمتیں ان کے گھر سے عطا ہوئی کہ ان کے گھر والوں نے ہمیں بھی جینا سکھا دیا. اور افسوس کا مطلب تو یہ کہ ان کے گھر کی حدیث مدرسوں میں پڑھائی جائے, ان کے گھر میں آنے والا جو اللہ کا قرآن جو والے دیش کے گھر میں رسول عربی سے نازل ہوا وہ مدرسوں کی زینت بنایا جائے, اور اس وجہ سے لوگوں سے چندے اور پیسے بھی لیے جائیں, اور اس مدرسے کو اپنے تعارف کا ذریعہ بھی بنا دیا جائے. مگر امام اہل سنت نے فرمایا یہ عجیب کتا ہے, تیرا کھائے تجھی کو بلائے, ارے تیرا کھا کے تجھے کو بھونکنے لگ جائے. تیرے در سے کھاتے ہیں, تیرے در سے پہچان ملتی ہے, تیرے در سے علم ملتا ہے, اور جب ان کی زبان کھلے تیری اولاد کے خلاف بات کرنا, یہ کیسے کتے؟ اگر عام کتا ہو تمہیں کوئی کتا محلے میں یا گلی یا کسی گاؤں میں ہو, اس کے سامنے اتنا سا ٹکڑا ڈال دو, خدا کی قسم 100 بار آؤ جاؤ بھونکے گا نہیں بھونکے گا. وہ انسان کو یاد کرے گا اس نے مجھے ٹکڑے ہاتھ ڈالا. اور جس رسول کے گھر سے کھاتے ہو اس کی اولاد کو بھونکنا یہ خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے. تو پیارے دوستو, یہ سب خیراتیں ہمیں اس در سے عطا ہوئی. بولو یہ سب خیراتیں کہاں سے عطا ہوئی؟ آل نبی کے در سے. آخری 2 جملے سنو اور اپنے کلام کو ختم کر رہا ہوں. میرے رسول اکرم علیہ السلام کے صحابی نے رسول کے دربار میں عرض کی, یا رسول اللہ, خامد کا بیوی کے اوپر کیا حق؟ بڑا اہم سوال جس کی طرف آج لوگ نظر ثانی نہیں کرتے, اور ان کے گھر میں بجائے رحمتوں کے زحمتیں دیں. یا رسول اللہ, خامد کا بیوی پر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو کھائے اسے کھلائے, اور جب دودھ دیں گے اسے بھی پلائے. یعنی اس کے لباس کا خیال رکھ, اس کی خوراک کا خیال رکھ, اور اسے کوئلے کبھی نہ دینا, اسے گالی نہ دینا. بہت ہوتے ہیں نا ایسے جو مرد بہت جناب کیوں ایسے گھر کے آتے ہیں, گھر میں بیوی بھی جا کے آکڑا مارتے ہیں, ہم بھی پہلوا لے اور گالیاں بکتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بیوی کو کوئلے کبھی نہ دینا, اور اس کے منہ پہ چانٹا نہ لگانا جس کی وجہ سے اس کے منہ پہ نشان بن جائے. یا رسول اللہ, عورتوں کا کیا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کو شور نہ پسند کرے اس سے اجتناب کرے, اور جس بندے قیامت سے شور کو نفرت ہو اس کی گھر کی آمد پہ پابندی لگائی جائے, اور شور کی عدم موجودگی میں اپنی قسمت کی حفاظت کرے, اپنے نفوس کی حفاظت کرے. یہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں. تو پیارے دوستو, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ کریم نے اتنے احسانات فرمائے کہ رب کائنات ہمیں یہ نعمت بھی عطا فرماتا ہے, اور پھر پاکیزہ اولاد بھی عطا فرماتا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.